تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر صحت کی سلامتی کے ساتھ قائم فرماوے۔ بلا تاکید میری لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں ہوتی، نہ ہی مجھے سر آتی ہے، نہ ہی مجھے بڑے لچھے دار بیان آتے ہیں۔ میری ہوتی ہیں 2-3 باتیں۔ پہلی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، اللہ اس کو نصیب کرتا ہے جس کے پاس ادب کی دولت ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو چاہے کہ ہماری اولاد قرآن مجید پڑھے، حافظ بنے، قاری بنے، اس کو سب سے پہلے آپ ادب سکھائیں۔ جب تک ادب نہیں آئے گا اس وقت تک قرآن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا ممکن ہے کہ بندے کو قرآن مجید حفظ نہ کرے، استاد کے پاس نہ جائے۔ تاریخ کے اندر میرے پاس ایک مثال ایسی بھی ہے کہ ایک بندہ نہ مدرسے گیا، نہ الف با پڑھا، نہ استاد سے جوڑ سیکھا، صرف قرآن کا ادب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادب کی برکت سے قرآن کی دولت نصیب فرمائی۔ اور آپ کے پاس ایسی مثالیں کئی ہوں گی کہ جن لوگوں کے پاس ادب نہیں تھا، آئے استاد کے پاس بیٹھے، سالہ سال محنت کی، قرآن حفظ کیا، آج وہ کنڈکٹر کی نوکری کرتے ہیں، آج وہ کنڈکٹر بنے ہوئے ہیں، ڈرائیور بنے ہوئے ہیں۔ جناح اسپتال کے اندر ایک بہت بڑے ہمارے علاقے کے قاری ہیں، شیو کرا کے وہاں پر گارڈ بنے ہوئے ہیں۔ قرآن سینے سے نکل گیا، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ادب نہیں تھا۔ مولانا عاشق علی بلند شہروی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر کوئی جانتا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو بات سنائی، انہوں نے ہمارے استاد مولانا شبیر احمد صاحب جامعہ معارف اسلامیہ کے محترم ہیں، انہوں نے ہمیں سنائی۔ فرمایا کہ کاندھلا ایک شہر ہے، مشہور شہر ہے، ہندوستان کا ہر بندہ جانتا ہے۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس کاندھلا کے اندر ایک بوڑھی اماں اور ایک بزرگ رہتے تھے، اولاد ان کی نہیں تھی۔ لوگ آتے حج کر کے، اس وقت پیدل کے سالوں سال سفر کرتے، لوگ حج کرتے واپس آتے، یہ بابا اور یہ بوڑھی پہنچ جاتے حاجیوں کے پاس حال احوال لینے۔ تو گئے تھے، اللہ کا گھر دیکھا تھا، حج اسود کو بوسے دیے تھے، تو روتے رہتے، آنکھوں میں آنسو، منہ کے اندر پانی، مزے لیتے۔ یہ جب حال احوال سنا تو میاں بیوی کو شوق پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کا گھر دیکھنا چاہیے، اللہ کے گھر کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مشورہ کیا کہ ایسا کریں، محنت مزدوری بڑھا دیں، ایک ٹائم کھانا کھائیں، ایک ٹائم کھانا نہ کھائیں، وہ پیسے ہم جوڑیں، جب پیسے کچھ جوڑ لیں پھر ان پیسوں سے ہم حج کے لیے جائیں گے۔ انہوں نے فاقے پہ فاقہ شروع کیا، ایک ٹائم کھانا کھاتے، ایک ٹائم کھانا نہ کھاتے۔ بوڑھی لوگوں کے گھر کے اندر برتن مانجتی، مزدوری کرتی، بابا جا کے مزدوری کرتا، پیسے جمع کرتے رہے، سالوں سال بیت گئے۔ اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ان میں سے ایک بندہ حج کے اوپر جا سکتا تھا۔ اس دوران ایک بندہ آیا جس کے پاس قرآن مجید کے چند نسخے تھے، اس نے اٹھائے ہوئے تھے۔ آواز لگائی کہ اللہ کا کلام لے لو، اللہ کا کلام لے لو۔ وہ یارو جیسے ہماری بستیوں میں لوگ سائیکل پر آتے ہیں، اللہ کے کلام کی آواز لگاتے ہیں۔ یہ پہلا بندہ تھا، پہلا ہوکا تھا، پہلی مرتبہ کاندھلا کی اس بستی کے اندر گیا تھا۔ جب یہ آواز سنی تو بی بی کہنے لگی اپنے خاوند کو کہ یہ نئی آواز ہے، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اللہ کا کلام ہماری بستی کے اندر آیا ہو، پتہ کرو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بابا گیا، کہا بھائی تم یہ آواز لگا رہے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو کہا میرے پاس اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا کلام دے رہا ہوں، اتنا ہدیہ ہے۔ کہا تمہارے پاس کتنی کلامی ہیں؟ کہا بابا تیرے پاس تمیز نہیں، چادر تیری پھٹی ہوئی ہے، پیمن لگے ہوئے ہیں، تو سارے کلام نہیں لے سکتا، ایک کی بات کر، اتنا ہدیہ ہے، ایک لے کے جا۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا کلام کسی اور کے گھر میں جائے، اللہ کا گھر تو جب دیکھیں گے دل کرتا ہے اللہ کی ساری کلام ہم لے اور ہم پہلے زیارت کریں۔ گئے، گلا توڑا، گلا توڑ کے جتنے پیسے تھے سارے پیسے اٹھا کے اس سائیکل والے کو دیے اور سارے قرآن مجید کے نسخے لیے گھر کے اندر لے گئے۔ کبھی وہ بی بی آنکھوں سے لگائے، کبھی یہ بابا آنکھوں سے لگائے، کبھی وہ چومے، کبھی یہ چومے، کبھی یہ سر پہ رکھے، کبھی وہ سر پہ رکھے۔ محبت تھی، ادب تھا، عقیدت تھی۔ سارا دن گزر گیا، لقمہ کھایا نہیں، پانی پیا نہیں، کھانا پکانا بھول گئے، روٹی کھانا بھول گئے، پانی پینا بھول گئے۔
رات آ گئی۔ آج عالم ہمیں ہر جگہ موجود ملتے ہیں۔ آج واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب چینل کے اوپر علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اس وقت علماء اتنے کثیر نہیں تھے۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ قرآن مجید کو رکھیں تو کہاں رکھیں؟ اب اس بات کے اوپر عالم تھا نہیں، ادھر رکھیں گے تو کل وہاں بلی بیٹھی تھی، وہاں رکھیں گے تو مٹی ہو جائے گا، وہاں رکھیں گے تو پاؤں ہو جائیں گے، اللہ کے کلام کی بے ادبی ہو جائے گی۔ فیصلہ یہ کیا آج ہی رات یہ بابا لے کے قرآن مجید کو کھڑا ہو جائے، اپنے سر کے اوپر نیند نہ کرے، جب اس کو نیند آنے لگے تو اپنی گھر والی کو اٹھا دے، پھر اس کی گھر والی آدھی رات قرآن مجید کو سر پہ اٹھا کے کھڑی ہو جائے۔ اس فیصلے کے اوپر عمل کیا، بابے نے قرآن مجید اٹھایا، سر کے اوپر لے کے کھڑا ہے، ادب سے آنکھوں کے اندر آنسو ہیں اور پیٹ اس کا پیٹ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، سارا دن کی بھوک اور پیاس کی شدت ہے اور رو رہا ہے کہ مولا اگر بے ادبی ہو جائے تو معاف کر دینا، ہم سے اتنا ہو سکتا تھا جو ہم نے کیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد پھر اس کو جب نیند آنے لگی اس نے بیوی کو اٹھایا، وہ بیوی اٹھی، اس نے وضو کیا، وضو بنانے کے بعد قرآن مجید کے نسخے اٹھائے اور اپنے سر کے اوپر لے کے کھڑی ہو گئی، ساری رات اللہ کے کلام کو لے کے کھڑے رہے۔ جب صبح ہوئی وہاں سے لوگ نماز کے لیے جانے لگے، دیکھا کہ اس کے مکان سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لوگ حیران ہوئے، بابے کی اولاد نہیں ہے، یہ بیچارے کیوں رو رہے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی؟ دروازے پہ دستک دی، بابا جی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ باہر سے آپ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بابے نے جواب دیا، بیٹا یہ رونا صدمے کا نہیں، یہ رونا درد و تکلیف کا نہیں، یہ رونا ہمارا خوشی کا ہے، یہ ہمارا شکر کا رونا ہے۔ بھئی بات کیا ہے؟ کہا رات کو ہم نے اللہ کے کلام کا ادب کیا، اللہ کو ادب اتنا پسند آیا، اللہ نے میاں بیوی دونوں کو قرآن مجید کا حفظ نصیب فرما دیا، اللہ نے سینے کے اندر قرآن محفوظ کر دیا۔ کہا بابا سٹیا گیا ہے، تجھے الف کو کلی جانتا ہے، بے کا تجھے پتہ نہیں، تے کا تجھے پتہ نہیں، آج تک استاد کے پاس تو نہیں گیا، پڑھا ہوا تو نہیں ہے، تو کہتا ہے قرآن مجید کا حافظ ہوں۔ دوسری بستی سے شہر سے بڑے بڑے حفاظ قراء منگوائے گئے، انہوں نے آئے اور آ کر امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد ایک ایک سورت کا پہلا حرف پڑھتے تھے، وہ بابا پوری سورت سنا دیا کرتا تھا، ایک حرف پڑھتے تھے وہ اماں پوری سورت سنا دیا کرتی تھی۔ جب پورے 30 سپاروں کا انہوں نے جناب آ کر امتحان لیا، لکھ کے دیا کہ ہم سارے قراء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یہ کائنات کے اندر یہ وہ واحد دو شخصیات ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے ادب کی برکت سے قرآن کا حفظ اللہ نے نصیب فرما دیا ہے۔